سورہ نساء آیت نمبر 37۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 166۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ویکتمون ما آتاهم اللہ من فضلہ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ محترم سامعین کرام، اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی شاہ فرماتے ہیں، الذین یبخلون، اور وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں، وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، اور لوگوں کو بھی بخل کا، کنجوسی کا حکم دیتے ہیں، وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور وہ چھپاتے ہیں اس چیز کو جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل سے دی ہے۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے اہانت والا عذاب۔ محترم سامعین کرام، ما قبل کی آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر انسان خالص اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، جب وہ اللہ تعالیٰ کا حق اس طریقے سے ادا کرے گا تو یقیناً دوسرے جو لوگ ہیں ان کا بھی حق ادا کرے گا، جیسا کہ والدین ہو گئے، یتیم ہو گئے، مسکین ہو گئے، قریبی رشتہ دار ہو گئے، پڑوسی ہو گئے، چاہے دور کے ہوں چاہے نزدیک کے ہوں وغیرہ ذالک، ان سب کے وہ کیا کرے گا؟ حق ادا کرے گا۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ ان حقوق سے پہلو تہی اعراض وہی شخص کرے گا جو تکبر کرنے والا ہوگا، جو شیخیاں بگھارنے والا ہوگا، جو فخر اور غرور کرنے والا ہوگا۔ فرمایا کہ ایسا شخص نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ادا کرے گا اور نہ ہی ان لوگوں کا حق ادا کرے گا۔ اب فرماتے ہیں کہ یہ جو ایسے تکبر کرنے والے لوگ ہیں، ایسے فخر اور گھمنڈ اور غرور کرنے والے وہ لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو خود بھی بخل کرتے ہیں، کنجوس ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخل کا اور کنجوسی کا حکم دیتے ہیں۔ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کو مال خرچ کرنے سے اور دوسروں کو خرچ کرنے سے جو چیز روکتی ہے وہ در حقیقت یہی تکبر ہوتا ہے کہ وہ نہ خود خرچ کرتا ہے نہ دوسروں کو خرچ کرنے کا حکم دیتا ہے۔ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کے شان نزول اور پس منظر کے اندر یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ کے اندر ظاہر ہے وہاں پر حضرات صحابہ کرام، حضرات انصار رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین رہتے تھے، اور وہاں پر منافقین بھی رہتے تھے، وہیں پر یہود بھی رہتے تھے۔ اب ان یہود کی جو یہود کا جو سب سے بڑا مرض تھا وہ یہی تھا کہ وہ کنجوس در کنجوس ہوتے تھے، خود بھی بخل کرتے تھے اور دوسروں کو بھی بخل کرنے کی ترغیب دیتے تھے، خود بھی خرچ نہیں کرتے تھے اور دوسروں کو بھی خرچ کرنے سے روکتے تھے۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے انصار سے کہا
کہ یہ جو تم ہر موقع پر کبھی جناب انفاق فی سبیل اللہ میں خرچ کر رہے ہو، کبھی تم جہاد کے موقع پہ خرچ کر رہے ہو، کبھی تم یتیموں اور مسکینوں پر خرچ کر رہے ہو، کبھی کس پر کبھی کس پر، یہ اس طریقے سے مال کو فضول مت اڑایا کرو، اپنے مال کو بچا کر رکھو، جو تمہارے کسی اوکھے ٹائم کے اندر کسی مشکل وقت میں تمہارے کیا آئے گا، تمہارے کام آئے گا۔ تو حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے متعلق پھر یہ قرآن مجید کی آیت مبارکہ نازل ہوئی، اور حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ پھر وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو کسی موقع پر کسی نیکی کے کام پر تو خرچ نہیں کرتے، لیکن اگر کبھی ان کو خرچ کرنا پڑ جائے نا تو پھر یہ انتہائی ریاکاری کے ساتھ کیا کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے پیچھے دونوں آیت مبارکہ کے اندر اسی چیز کے متعلق بیان کیا ہے۔ تو پہلی آیت مبارکہ میں جو بخل کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، بخل کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں، ان کا ذکر ہے۔ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بخل اصل میں اس کو کہا جاتا ہے کہ انسان جہاں پر ضرورت ہو وہاں پر بھی خرچ نہ کرے، یا وہاں پر اتنا خرچ کرے کہ اس کی ضرورت کیا ہے، پوری نہ ہو، یہ ایسا بخل کہلاتا ہے، ایسا بخل کہلاتا ہے۔ محترم سامعین کرام، بخل، بخیلی، کنجوسی اسلام کے اندر انتہائی معیوب ہے، انتہائی معیوب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ای الادواء ابخل، کہ سب سے بڑی جو بیماری ہے بخل سے بڑھ کر کون سی ہو سکتی، کہ بخل سے بڑھ کر کون سی بڑی بیماری ہو سکتی ہے، ٹھیک نا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ البخیل بعید من اللہ وبعید من الناس وبعید من الجنہ، بخیل آدمی اللہ تعالیٰ سے بھی دور، لوگوں سے بھی دور، اور جنت سے بھی دور۔ جب جنت سے دور ہوگا تو جہنم کے قریب ہوگا۔ اسی طرح فرمایا کہ سخی آدمی قریب من اللہ وقریب من الناس وقریب من الجنہ، یہ اللہ تعالیٰ کے بھی قریب ہے، لوگوں کے بھی قریب ہے، اور جنت کے بھی کیا ہے، قریب ہے، اور جہنم سے کیا ہے، دور ہے۔ محترم سامعین کرام، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے خرچ کرنے کی ترغیب دیتے ہوئے بارہا قرآن مجید کے اندر بھی ارشاد فرمایا گیا، اور احادیث مبارکہ کے اندر بھی ارشاد فرمایا۔ اب دیکھیں مثال کے طور پر حدیث مبارکہ میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزانہ 2 فرشتے آسمان سے اترتے ہیں، اور ان میں سے ایک فرشتہ یہ اعلان کرتا ہے، اللہم اعطِ منفقا خلفا، اے اللہ جو اب خرچ کر رہا ہے نا بھلائی کے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں، انفاق فی سبیل اللہ میں خرچ کر رہا ہے، اے اللہ تو اس کو اور عطا کر، اور عطا کر، اس کی عمر میں، رزق میں، اس میں برکتیں ہی برکتیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اس کی دعا، فرشتے کی دعا ہوتی ہے اس کے لیے۔ اور فرمایا کہ دوسرا فرشتہ جو ہے وہ یہ دعا کر رہا ہوتا ہے، اے اللہ تو اس کو ہلاک کر دے جو مال کو روک کر رکھے اور خرچ نہ کرے، ٹھیک ہے نا، اس کے مال کو، اس کو ہلاک کر دے۔ تو گویا یہ دونوں فرشتے، ایک خرچ کرنے والے کے متعلق دعا کر رہا ہوتا ہے، اور دوسرا فرشتہ جو کنجوسی اور بخل کر رہا ہوتا ہے اس کے متعلق کیا ہے، بد دعا کر رہا ہوتا ہے۔ محترم سامعین کرام، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وجہ سے ان لوگوں کی قباحت کو بیان کرتے ہوئے عذاب کو بیان کیا ہے، وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ، وہ جو مال کو اکٹھا کرتے ہیں، گن گن کر رکھتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور یہ گمان کرتے ہیں کہ یہ مال ان کو ہمیشگی عطا کرے گا۔ فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے فرمایا کَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، جہنم کے اندر ان کو پھینک دیا جائے گا۔ محترم سامعین کرام، حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بات ارشاد فرمائی تھی کہ اے اسماء، جو تجھ سے بن سکے تو خرچ کر، اس کو گن گن کے مت رکھ، اگر تو اس کو گننا شروع کرے، گن گن کے تو دے گی نا تو اللہ تعالیٰ بھی گننا شروع کر دیں گے، ٹھیک ہے نا، جو تجھ سے ہو سکے اللہ کی راہ میں کیا کر دے، خرچ کر دے، ٹھیک ہے نا۔
محترم سامعین کرام، اسی وجہ سے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک کھجور کا دانہ یا ایک کھجور جتنا خرچ کرنا یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کیا ہے، بہت بہتر ہے، بہت بہتر ہے۔ محترم سامعین کرام، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسی وجہ سے جو کچھ بھی آتا تھا اللہ کی راہ میں کیا کر دیتے تھے، خرچ کر دیتے تھے، اور یہ خرچ کر کے دوسروں کو گویا ترغیب دی جاتی ہے کہ معاشرے کے اندر وہ افراد جو ہینڈ ٹو ماؤتھ ہیں، یا وہ افراد جو سفید پوش ہیں، یا وہ افراد جن کی جائز ضروریات پوری نہیں ہو رہی، وہ اپنی کوشش بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی ہوتی، تو فرمایا کہ ان لوگوں کا کیا کرنا ہے، خیال رکھنا ہے، ان لوگوں کا کیا رکھنا ہے، خیال رکھنا ہے۔ تو بہرحال اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کے متعلق فرمایا الذین یبخلون، کہ وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں، وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، اور دوسروں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں، دوسروں کو بھی جو خرچ کرنا چاہتے ہیں اس کو بھی روک کے رکھتے ہیں۔ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ دوسروں کو کیوں روکتے ہیں، کیوں منع کرتے ہیں کہ بھئی ایک آدمی خود نہیں کر رہا، دوسرا کر رہا تو کرنے دے، خود دوسروں۔ فرماتے ہیں کہ اس وجہ سے کہ جب دوسرے خرچ کریں گے اور ان کے پاس مال موجود ہوگا، ان کے پاس کیا ہے، مال موجود ہوگا، تو لوگ کہیں گے یار اس کے پاس اتنا مال ہے، یہ کیوں نہیں خرچ کر رہا، ٹھیک ہے، یہ کیوں نہیں خرچ کر رہا، تو لہذا وہ کہتے ہیں نہ خود خرچ کرنا نہ دوسروں کو خرچ کرنے کا موقع دو، اور ان کو ترغیب بھی نہ دو بلکہ روک کے رکھو، تاکہ اپنی کنجوسی اور بخل اور اس کے اوپر کیا ہے، پردہ پڑا رہے۔ تو فرمایا کہ یہ خود بھی کنجوسی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی کنجوسی کرنے کا اور بخل کرنے کا کہتے ہیں۔ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو اپنے فضل سے عطا کیا ہے اس کو چھپا کر رکھتے ہیں۔ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ اس کے دو معنی بیان فرماتے ہیں کہ ایک معنی تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو اپنے فضل و کرم سے مال و دولت عطا کر رکھا ہے، ظاہر ہے یہ ماں کے پیٹ سے تھوڑا لے کر آئے، یہیں پر دنیا میں کمایا ہے، اللہ تعالیٰ کی ان پر بلیسنگ ہوئی، اللہ کی مہربانی ہوئی، اور جناب اعلیٰ ان پر وارے نیارے ہو گئے۔ اب وہ اس مال کو چھپا کر رکھتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ ہی نہ چلے کہ اس کے پاس کیا ہے، کتنا ہے، کیا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ ظاہر ہے اگر لوگوں کو پتہ چل جائے گا تو مانگنے والے آ جائیں گے، بھائی یار یہ آدمی اس کے پاس مال ہے، بھائی مجھے یہ دے دو، میری یہ ضرورت ہے، مجھے بطور قرض کی دے دو، اس طرح دے دو، تو وہ چھپا کر رکھتے ہیں۔ اور دوسرا معنی حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے پاس جو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہوتا ہے اس کو کیا ہے، چھپا کر رکھتے ہیں، دوسروں کو بتاتے ہی نہیں ہیں، حق بات کو چھپا دیتے ہیں، حق بات کو ظاہر نہیں کرتے۔ فرماتے ہیں کہ یہ دونوں خصلتیں مدینہ منورہ کے یہود کے اندر کیا ہے، موجود تھیں، یہود کے اندر موجود تھے کہ وہ مال کے بھی بخیل تھے اور علم کے بھی بخیل تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو علم کا بخیل ہے وہ مال کے بخل سے بڑھ کر ہے، مال کے بخل سے کیا ہے، بڑھ کر ہے۔ تو جو علم کو چھپاتا ہے، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جتنی آیات تھی انہوں نے اپنی سابقہ کتابوں کے اندر، الہامی کتابوں کے اندر پڑھی، وہ دوسروں سے کیا کرتے تھے، چھپاتے تھے، نہیں بتاتے تھے۔ فرمایا کہ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے عطا کر رکھا ہے، چاہے وہ مال و دولت ہو، چاہے وہ علم کی دولت ہو، وہ دونوں کے دونوں وہ کیا کرتے تھے، چھپا کر رکھتے تھے، لوگوں کو نہ بتاتے تھے نہ خرچ کرتے۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، فرمایا کہ ایسے جو ناشکر لوگ ہیں، ایسے جو کافر لوگ ہیں، ایسے جو کفران نعمت کرنے والے ہیں، فرمایا کہ ہم نے ان کے لیے عذابًا مہینہ، اہانت والا عذاب کیا ہے، تیار کر رکھا ہے، اہانت والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو محترم سامعین کرام، اس آیت مبارکہ میں اور قرآن مجید کی دیگر آیات میں بخل اور کنجوسی کی مذمت اور اس کی قباحت کو بیان کیا گیا۔ آگے آنے والی آیت مبارکہ کے اندر ریاکاری کے ساتھ جو خرچ کرتے ہیں ان کے متعلق گفتگو ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔